خلافت سے ملوکیت تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت۔ یزید کا والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت اور موریثی خلافت کا آغاز۔ یزید کی ولیعہدی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور کا ایک متنازعہ فیصلہ تھا۔ اسلامی بحری طاقت کے معمار امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عسکری بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت راشدہ میں پہلے دو خلیفہ نہ بنی امیہ تھے نہ بنی ہاشم۔ ان دونوں کا عہد خلافت راشدہ کا بہترین نمونہ تھا۔ تیسرے بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور چوتھے بنو ہاشم سے۔ خلافت راشدہ کی آخری نصف زمانہ میں امیہ اور بنو ہاشم دونوں قبیلوں کے خلیفہ تخت پر متمکن ہوئے۔ یہ آخری نصف زمانہ پہلے نصف زمانے کے مقابلے میں ناکام زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بعد کی خلافتوں سے یقیناً اچھا تھا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہی برسر حکومت تھے اور اکثر صحابہ کرام دنیا میں زندہ موجود تھے۔ اسلام دنیا میں شرک کو مٹانے اور توحید قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل توحید اور حقیقی کامرانی کا راستہ نسل انسانی کو دکھایا۔ شرک سے بڑھ کر کوئی نقصان و زیان اور توحید سے بڑھ کر کوئی سعادت و کامیابی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ شرک در حقیقت ایک ناانصافی اور ظلم کا نام ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ انسان اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر ان مجبور ہستیوں کو معبود ٹھہرائے جو معبود حقیقی کی مخلوق اور غلام ہے۔ بس شرک میں وہی شخص مبتلا ہو سکتا ہے جو عدل کے خلاف ناانصافی اور ظلم کو اپنا بناتے ہو۔ وہ ناانصافی میں مبتلا کرنے والی سب سے بڑی چیز جہالت اور بے جا محبت ہے، جس کو اصطلاح قرآنی میں ضلال اور گمراہی کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال عمر میں بڑے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں لڑکپن ہی سے ایسے علامات پائے جاتے تھے جس سے لوگ ان کو کسرۂ عرب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، خوش تدبیری، سلامت روی اور اعتدال پسندی کی خاص طور پر شہرت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ عرب کی کسرہ ہے۔ جس روز معاویہ رضی اللہ عنہ تم میں سے اٹھ جائیں گے تو تم دیکھو گی بہت سے سر جسموں سے جدا کیے جائیں گے۔ آخر عمر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہوئی۔ امیر معاویہ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکہ کے روز اپنے باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ہمراہ 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبوی تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک تھے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ مدینہ میں آئے اور کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کتابت وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آئی ہوئی وفود کی مدارات اور ان کے قیام و طعام کا اہتمام بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھائی یزید بن ابو سفیان لشکر کے ساتھ شام کی طرف بھیجا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر ان کا کمکی مقرر کیا۔ تو شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور مقدم الحبش کارروائی نمایاں انجام دیے اور اپنی شجاعت و مردانگی کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا۔ حضرت
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال عمر میں بڑے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں لڑکپن ہی سے ایسے علامات پائے جاتے تھے جس سے لوگ ان کو کسرۂ عرب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، خوش تدبیری، سلامت روی اور اعتدال پسندی کی خاص طور پر شہرت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ عرب کی کسرہ ہے۔ جس روز معاویہ رضی اللہ عنہ تم میں سے اٹھ جائیں گے تو تم دیکھو گی بہت سے سر جسموں سے جدا کیے جائیں گے۔ آخر عمر میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی سے ہوئی۔ امیر معاویہ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکہ کے روز اپنے باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ہمراہ 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبوی تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک تھے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ مدینہ میں آئے اور کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کتابت وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آئی ہوئی وفود کی مدارات اور ان کے قیام و تعام کا اہتمام بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول نے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھائی یزید بن ابو سفیان لشکر کے ساتھ شام کی طرف بھیجا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ فوج دے کر ان کا کمکی مقرر کیا۔ تو شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور مقدم الحبش کارروائی نمایاں انجام دیے اور اپنی شجاعت و مردانگی کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو علاقہ اردن کا مستقل حاکم مقرر کیا۔ تعاون اور ہمواز بیماری میں جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابی فوت ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کے بھائی یزید رضی اللہ عنہ کی ولایت دمشق کا والی مقرر فرمایا۔ علاقہ اردن اور دوسرے اضلاع بھی ان کی حکومت میں شامل رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا استقبال کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بحری حملے کی اجازت طلب کی کہ قسطنطنیہ پر بحری حملہ کیا جائے اور بحیرہ روم کے جزیروں کو بھی فتح کر لیا جائے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تمام ملک شام اور اس کے متعلقات کا حاکم بنا دیا۔ بحری فوج کی تیار کرنے کی بھی اجازت دی، ان کے اختیارات کو بھی وسیع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمام ملک شام پر قابض متصرف ہو کر اس ملک میں حکومت اسلامیہ کو خوب مضبوط و مستحکم کیا اور ہمیشہ کے سروروں کو اپنی طرف سے خائف و مرعوب رکھ کر اس کو موقع نہ دیا کہ عیسائی لوگ اسلامی ممالک پر حملہ آوری کی جرات کر سکے۔